أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. اسلامی مہینوں میں سے سب سے پہلے جو مہینہ ہے وہ محرم کا ہے. اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے. محرم کا معنی ہوتا ہے محترم، عزت والا. کیونکہ یہ مہینہ محترم ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کو محرم کہتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، یا کچھ مختلف تاریخی واقعات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس دن قبول ہوئی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی دن لگی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلے. بہرحال یہ ساری باتیں تاریخی ہیں، حدیث کے اندر ان کا ذکر نہیں ملتا. تو محرم کی جو فضیلت ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں جس دن سے اللہ نے زمین آسمان کو بنایا ہے، اس دن سے مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے. یعنی اللہ نے 12 مہینے بنائے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے محترم ہیں. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور ایک رجب ہے. یہ 4 مہینے محترم ہیں. جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اسی وقت سے ان مہینوں کی عظمت ہے. تو ان کی عظمت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین کی شہادت کو عظمت ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کو شہادت ان عظیم دنوں کے اندر دی ہے. مہینہ فضیلت والا تھا، دن بھی فضیلت والا تھا. اس دن میں اللہ رب العزت نے حضرت حسین کو جو ہے شہادت عطا فرمائی، تو شہادت بھی فضیلت والی ہو گئی. تو بہرحال محرم شروع سے ہی محترم ہے. مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور دین ابراہیمی کے اندر بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا ہے. ایک مفسر گزرے ہیں ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر جو آدمی عبادت کرتا ہے، ان محترم مہینوں کے اندر جو آدمی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پورا سال عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یعنی ان مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ پورا سال اللہ رب العزت اس کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے. یعنی محرم کو شہر اللہ قرار دیا ہے، محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. اس سے محرم کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے. اور محرم کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کے بعد عظمتوں والے، فضیلت والے جو روزے ہیں تو وہ محرم کے روزے ہیں. یہ 10 محرم کی بات نہیں ہے، بلکہ محرم کے پورے مہینے کی بات ہے کہ ان کے اندر روزہ رکھنا جو ہے یہ فضیلت ہے. 10 محرم کی تو ایک الگ فضیلت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھے، اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے. گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے. جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں یہودی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا، اس واقعے کا ذکر جو ہے وہ تفاسیر کے اندر ملتا ہے. یہودیوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو اس دن اللہ رب العزت نے غرق کیا تھا.
یہ واقعہ جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ہم جو ہے روزہ رکھتے ہیں، اس دن کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ صحابہ کو بھی حکم دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 تاریخ کا، 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں گے۔ تو محرم کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کا ذکر جو ہے وہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ محرم 10 محرم کو خصوصی طور پر روزہ رکھنا چاہیے، 10 محرم۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے جو ہے فرض ہو گئے، اس کے بعد جو محرم کے روزے ہیں ان کے بارے میں اختیار دے دیا گیا کہ جو آدمی رکھنا چاہتا ہے وہ رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہتا برحال اس کی فضیلت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ محرم کے دنوں میں جو کام کرنے کے ہوتے ہیں، جو کام نہیں کرنے کے ہوتے، یہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ان کا بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔